میرے سر تے کرم دی جس کو ہم اس لیے اتنا بنا کے لے کے آتے ہیں، اس کی اتنی پرورش کرتے ہیں، اس کی اتنا میرے احترام کرتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارا ذہن کربلا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ وہیں نواسہ رسول پہ جہاں پہ ظلم و ستم کے تیر برسائے جا رہے تھے، مینو تو آپ جانتے ہیں تاریخ کے اندر یہ ملیاں موجود ہے، علماء اہل سنت نے بھی اس کو لکھا اور علماء اہل تشیع نے بھی لکھا کہ وہی یہ چھڈنے جانور سرکار امام حسین علیہ نہیں السلام کے ساتھ وفا نبھا رہا تھا، اور ہر ہمیشہ آنے والے تیر کو اپنے جسم پہ وہ جھیل رہا یاد تھا۔ رکھ دینے جدوں ہمارے بھی مقامات مقدسہ ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ورنہ ہر زری کو ہم جا کے چوم لیتے، ہر زری کا احترام کر لیتے، ہر ڈنڈے کا احترام کیا جاتا، جو ہر بانس لگا ہوتا ہے اس کے اندر اس کا احترام کیا جائے، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے دین کی پہچان ہے، ہماری پہچان کا ذریعہ ہے، ہمارا نام ہے۔ ہم عزادار امام حسین کہلواتے ہی اسی وجہ سے ہیں، کیونکہ ہمارے وہ احترام کی جگہ ہے۔ جناب سیدہ دام ناظرین، قسم محرم الحرام جب سٹارٹ ہوتا ہے، اس ماہ محرم شروع ہوتے ہی مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ہر فقہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے، ہر فرقہ کے ساتھ تعلق رکھنے، بلکہ ہر مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے اس ماہ کو بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ مناتے ہیں، اور اس کی افادیت ایک اپنی منفرد افادیت ہے۔ اس میں جو انسانیت کا درس دیا گیا، اس میں جو رشتوں کا درس دیا گیا، اس میں جو بھلائی کا درس دیا گیا، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ میں آج کے دن کے حوالے سے 9 محرم الحرام کے حوالے سے بات کروں گا، گفتگو کروں گا مولانا صاحب سے کہ جو شبیہ ذوالجناح ہے، اس میں جو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم دیکھیں، مختلف پروپیگنڈے دیکھیں تو بڑے عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ شبیہ ذوالجناح ہے کیا چیز؟ شبیہ ذوالجناح کو کیسے پروان چڑھایا جاتا ہے؟ شبیہ ذوالجناح جب تیار ہوتی ہے، کیوں تیار اسے کیا جاتا ہے؟ یہ برآمد کیوں کیا جاتا ہے؟ مکمل تفصیل ان سے جاننے کی کوشش میں۔ مولانا صاحب پہلے بہت شکریہ، آپ نے میں ان دنوں میں اللہ بہت السلام مصروف دن آپ نے ٹائم دیا۔ شبیہ ذوالجناح کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں گے۔ خدا آپ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکتاب المجید ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، کہ جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے دل کا تقوی ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر یہ اس کی اہمیت کو واضح بتایا، اور ہمارے اگر مذہب تشیع میں اس چیز کو دیکھا جائے بے اعتبار نسبت کسی بھی چیز کو، چاہے وہ شبیہ ذوالجناح ہو، تعزیہ ہو، جلوس ہو، علم مبارک ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کو کیا نام ہے دیکھ کر آپ کربلا کی طرف آپ کا رخ مڑ جائے، تو ہمارے علماء نے، ہمارے فقہاء نے، ہمارے مراجع اعظام نے، اور ہمارے کیا نام ہے ذمہ دار شخصیات نے اس چیز کو شاعر اللہ میں سے قرار دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم کا واقعہ ہوا اس کائنات کے اندر، جس کی اللہ نے تفسیر میں بارے میں بتایا کہ اس کو ہم ذبح عظیم کے ساتھ اس کا بدلیں گے، اس کی تفسیر دکھائیں گے، پورا کریں گے۔ تو اسی تفسیر کو نبھانے کی خاطر، اسی دین کو بچانے کی خاطر، اسی خواہش کو پورا کرنے کی خاطر، تمنا کو پورا کرنے کی خاطر جناب سید امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ کربلا میں ایک سکندری میں پہنچی، اور اپنے کو اور اپنے خانوادہ کو دین اسلام پہ قربان کر دیا۔ یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں، اور آپ نے جیسے ابھی بیان کیا کہ ماشاءاللہ ہر عقیدت اور ہر بندہ، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ہر باضمیر انسان کے دل میں بستا ہے حسین، اور وہ حسین حسین کرنا یہ کوئی اپنے لیے باعث فخر بات سمجھتا ہے اس کو، کیونکہ اس کا ضمیر زندہ ہے، اور جن کا ضمیر زندہ ہے ان کے دلوں میں حسین زندہ ہے، اور حسین جب زندہ ہے تو کربلا زندہ ہے۔ تو ہر وہ چیز کہ جس کی نسبت امام حسین کی طرف چلی جائے اس کا احترام شاعر اللہ میں سے، وہ شاعر اللہ میں سے، اور یہ شاعر اللہ کا احترام یہ دلوں کا تقوی ہے، یہ خدا نے قرآن میں یہ کہہ دیا۔ تو شبیہ ذوالجناح اس کے خلاف جو ہمارا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ کا ان چیزوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور ہمارا بھی واسطہ رہتا ہے ان چیزوں کے ساتھ۔ تو شبیہ ذوالجناح کا اگر آپ دیکھیں تو شبیہ ذوالجناح کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مطلب ہم کسی کو جلانے کے لیے یا کسی کو تنگ کرنے کے لیے، یا ہمارا مقصد کسی کو اذیت دینا ہے اس کے ذریعے، یا کسی کو مطلب ہم نے نیچا دکھانے کے لیے ہم عزاداری کو پکڑتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ عزاداری ہم کرتے ہیں اس لیے تاکہ ہم رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پاک نواسے امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا پرسہ پیش کر سکیں، اور اسی ایک واقعے کی کڑی کا نام ہے شبیہ ذوالجناح، اس واقعہ کربلا، کیونکہ یہ شبیہ ذوالجناح کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس کی زیارت کا شرف لیتے ہیں یا کرتے ہیں،
تو ہمارا رخ کربلا کی طرف مڑ جاتا ہے. تو یہ کربلا کی یاد کو اجاگر کرنے کا ایک ذریعہ ہے شب ذوالجناح، نہ کہ ہم مطلب کسی کو یہ اذیت دینے کو یا کسی کو ہٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، بلکہ ہر وہ چیز جس کی نسبت رسول اسلام کی طرف چلی جائے تو وہ معتبر ہو جاتی ہے، وہ لائق ہو جاتی ہے، متبرک ہو جاتی ہے. عام بھی غلاف پائے جاتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کے غلاف کی نسبت کیوں ہے؟ کیوں وہ اچھا اس کو تصور کیا جاتا ہے؟ کیوں اس کا احترام کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ خانہ کعبہ کا غلاف ہے. ہم خدا کے علاوہ کسی کو لائق عبادت تصور نہیں کرتے، نہ کسی کی عبادت، نہ خدا کے علاوہ. ہمارے مذہب تشیع میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہمارے مذہب تشیع میں خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. ہاں لیکن احترام ہر اس چیز کا موجود ہے کہ جس کی نسبت رسول کی طرف ہے، خدا کی طرف ہے، یا ان ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کی طرف. جیسے کہ ہمارے مقامات مقدسہ ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ورنہ ہر ذری کو ہم جا کے چوم لیتے، ہر ذری کا احترام کر لیتے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے دین کی پہچان ہے، ہماری پہچان کا ذریعہ ہے، ہمارا نام ہے. ہم عزادار امام حسین کہلواتے اسی وجہ سے ہیں کیونکہ ہمارے وہ احترام کی جگہ ہیں، وہ ہمارے لیے عزت و احترام کی جگہ ہیں. تو یہ ہمارے مذہب کا بنیادی عقیدہ ہے. اور جتنی بھی چیزیں ہیں، شب ذوالجناح ہے، علم پاک ہے، تعزیہ ہے، یہ ساری کی ساری ان کی نسبت ہے کیونکہ امام حسین کی طرف، کربلا کی طرف علم کی جس کی نسبت ہے، علم پاک کی سرکار ابو الفضل عباس علیہ السلام کی طرف، کہ جنہوں نے اپنی جان کو امام حسین کی جان کے اوپر قربان کر دیا، وفا کا درس دیا ہمیں. تو ان کا احترام ہم کرتے ہیں، ورنہ ہر کپڑے کا احترام کیا جاتا، ہر ڈنڈے کا احترام کیا جاتا، جو ہر بانس لگا ہوتا ہے اس کے اندر اس کا احترام کیا جاتا، ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ شب ذوالجناح یہ مخصوص نسل ہے، مخصوص کوئی اس کا ہے کہ عام گھوڑے سے ہی اسے چھوٹا پالا جاتا ہے تو بعد میں اس طرح شبی بنا دیا جاتا ہے، یا کوئی مخصوص ہے؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی مخصوص نسل بھی کوئی لاتے ہیں، اپنے اپنے شوق کی بات ہے، جنہوں نے پھر اس چیز کو کرنا ہوتا ہے وہ مخصوص نسل بھی لے آتے ہیں. اور بعض عام بھی اتنا سدھا لیتے ہیں اس کو کہ جب وہ اس کے لیے تیار کرتے ہیں یا تاکہ کربلا کی یاد تازہ ہو جائے. اس کو ہم اس لیے اتنا بنا کے لے کے آتے ہیں، اس کی اتنی پرورش کرتے ہیں، اس کی اتنا احترام کرتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارا ذہن کربلا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ ایک جانور ہو کے، یہی تو ہم 1400 سال سے بتا رہے ہیں امت مسلمہ کو، کہ ایک جانور تھا، بے زبان تھا، کہ جس میں اتنی عقل اور شعور خدا نے نہیں رکھا، لیکن اس کے باوجود اس نے وفا کا وہ درس دیا کہ جو بڑے بڑے مسلمان یہ درس نہ دے سکے. وہیں نواسہ رسول پہ جہاں پہ ظلم و ستم کے تیر برسائے جا رہے تھے، تو آپ جانتے ہیں تاریخ کے اندر یہ موجود، علماء اہل سنت نے بھی اس کو لکھا اور علماء اہل تشیع نے بھی لکھا، اور باقی مکاتب فکر کے علماء نے بھی اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ وہی یہ جانور سرکار امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفا نبھا رہا تھا اور ہر آنے والے تیر کو اپنے جسم پہ وہ جھیل رہا تھا. تو اس وجہ سے اس کا احترام کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کو پوجا جاتا ہے اور نہ ہی اس کی عبادت کی جاتی ہے. عبادت میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ صرف پروردگار کی عبادت ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں. لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. جی بہت شکریہ جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت سنا کہ شکریہ. شب ذوالجناح اس کا ذکر کیا جاتا ہے. ضلع جلن کے اندر دیکھیں تو مختلف مقامات سے شب ذوالجناح برآمد کی جاتی ہے، اور برآمد اس وقت کی جاتی ہے جب مجلس کا اختتام ہوتا ہے، اور اس وقت جلوس کا جب آغاز ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ شب ذوالجناح نکالی جاتی ہے. اور شب ذوالجناح نکالنے کا جو مقصد ہے، شب ذوالجناح کے اوپر جو زیور بنانے کا جو مقصد ہے، وہ علامہ صاحب کے بقول بھی آپ نے سنا کہ یہ صرف اس لیے کہ وہ یاد تازی کروائی جائے، وہ نسبت سامنے لائی جائے، یا وہ جو ظلم ہوا تھا کربلا کے اندر، جو جہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے پوری دنیا کے لیے ایک مثال بنا دی کہ جو کفر ہے، جو یزید ہے، اس کے آگے جھکنا نہیں، چاہے وہ 72 تھے تو آگے لاکھوں تھے، لیکن یہ درس دیا گیا کہ جو حق پہ ہے وہ نہ تو تعداد سے مرغوب ہوتا ہے، نہ تعداد کو کوئی ڈر ہے. تھوڑے ہیں لیکن جو انصاف پسند ہے، جو حق پہ ڈٹے ہیں، جو اسلام پہ ڈٹے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راستہ دکھایا گیا اس پہ جو ڈٹے ہوئے ہیں، وہ بالکل جھکنے والے نہیں ہیں. اور دنیا پہ جتنے بھی عزادار ہیں، جہاں جہاں پہ بھی سینہ کوبی کی جاتی ہے، زنجیر زنی کی جاتی ہے، وہ اس بات پہ احتجاج کرتے ہیں جو 1400 سال قبل ظلم ہوا تھا اس کے خلاف آج بھی احتجاج کر رہے ہیں. مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نیوز الرٹ.